بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصول علم چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، کون سے حصے سے جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا۔ جنات کے قید کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دو۔ یہ ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے، اور پھر اللہ پاک کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا دیا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے مطلق غرور کیا۔ اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی، مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ پاک نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی، چونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین اور جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے تھے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد الحرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورت سورہ جن وہی ہے اور اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کا نام دیا گیا۔ اس زمانے کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے
مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ حرمین شریفین ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد جن کی زیارت کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن قیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہروں کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فدا ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ تر پیش آتا ہے، چونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی اڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور اس کی ٹوہ میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو شرک سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے توڑ کے لیے جو صورت موجود ہے وہ ہے سورہ ناس۔ موضعتین یعنی 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے، اور وہ ہے موضعتین صورتیں، سورہ ناس اور سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرنے والے انسان کے جسم میں کبھی بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا موضعتین صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے بھی اس کام میں اللہ پاک خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔